آغاز میں آپ کو بتائیں، مہنگائی کے دور میں ایک اور مہنگائی بم گرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں واٹر ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ میٹنگ منٹس جاری ہونے کے بعد آئندہ مالی سال کے آغاز میں نیا ٹیرف نافذ العمل کیا جائے گا۔ نگران حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں واٹر ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ میٹنگ منٹس جاری ہونے کے بعد آئندہ مالی سال کے آغاز میں نیا ٹیرف نافذ العمل کیا جائے گا۔ واسا، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا اور ملتان میں نیا واٹر ٹیرف نافذ کیا جائے۔ کمرشل، انڈسٹریل اور سرکاری دفاتر کے ٹیرف میں بھی اضافے کی منظوری دی گئی۔ جنرل سٹور، ہارڈ ویئر شاپ، میڈیکل سٹور، ٹیلر شاپ ماہانہ اوسطاً 1303 روپے واسا کو بل ادا کریں گے۔ سکول، کالج، اکیڈمیز، ڈاکٹر کلینک، پراپرٹی ڈیلر، سٹیل گرل مینوفیکچررز ماہانہ اوسطاً 3258 روپے بل ادا کریں گے۔ پرائیویٹ ہسپتال، کلینک، لیبارٹری، ملک شاپس، حمام، دھوبی گھاٹ ماہانہ 5345 روپے پانی کا بل دیں گے۔ ریسٹورنٹ، پلاسٹک مینوفیکچررز، شوز مینوفیکچررز، پاور لوم، ماچس فیکٹری ماہانہ 7435 روپے پانی کا بل ادا کریں گے۔ 1000 مربع فیٹ پر واقع ریسٹورنٹ، فاؤنڈری، اسٹیل مل، ربڑ مل ماہانہ 10,455 روپے پانی کا بل ادا کریں گے۔ سیمنٹ، پائپ فیکٹری، گھی اور آئل مل ماہانہ 13,480 روپے پانی کا بل ادا کریں گے۔ پنجاب کابینہ کے میٹنگ منٹس جاری ہونے کے بعد نیا ٹیرف نافذ کر دیا جائے گا، تاہم بجلی کے بلوں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور اضافے کے تناسب میں پانی کے بلوں کے ٹیرف میں کمی یا زیادتی بھی کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مسلسل تاخیر۔ پاکستان پریم یونین کے زیر اہتمام ریلوے اسٹیشن پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کی نعرے بازی عید سے قبل تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مسلسل تاخیر۔ پاکستان پریم یونین کے زیر اہتمام ریلوے اسٹیشن لاہور پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم، پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور اور دیگر نے احتجاج میں شرکت کی۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم نے کہا کہ جماعت اسلامی ریلوے مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر عید سے پہلے تنخواہیں نہ دی گئیں تو ہم ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ ریلوے یونین ہماری اپنی یونین ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور آج کا یہ احتجاج اس بات کی علامت ہے کہ اگر حکومت کے کانوں میں جوں نہ رینگی تو یہ صرف ریلوے تک احتجاج محدود نہیں رہے گا، یہ پورے ملک میں احتجاج پھیلے گا۔ مرکزی صدر پریم یونین شیخ محمد انور نے کہا کہ ریلوے ملازمین کی تنخواہیں کئی ماہ سے تاخیر کا شکار ہیں۔ مزدور طبقے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں کند کوٹ میں ان کو نہیں ملی، اسی طرح مئی کی تنخواہیں بھی نہیں ملی۔ عید کی آمد ہے، ریل کا مزدور جس کی تنخواہ 25-30 ہزار روپے ہے، وہ گھر جاتا ہے، اس کی بیوی کہتی آٹا نہیں ہے، وہ گھر جاتا ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، تو پریشان ہے۔ جب وہ پریشان ہوتا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ریلوے ملازمین کا کہنا تھا کہ عید آ رہی ہے اور جیب خالی ہے، اب تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی اور تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ درآمدات پر غیر اعلانیہ پابندی کے خلاف امپورٹرز ایسوسی ایشن کا بڑا کٹ۔ تاجر رہنماؤں نے درآمدی اشیاء پر غیر اعلانیہ پابندی پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا اور پابندی کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ڈالر بچانے کے لیے درآمدات پر غیر اعلانیہ پابندی عائد۔ صنعتی خام مال، فوڈ آئٹمز اور دیگر اشیاء کی قلت پیدا ہونے لگی۔ پاکستان امپورٹرز ایسوسی ایشن کا غیر اعلانیہ پابندی کے خلاف بڑا اکٹھ۔ صدر اعجاز تنویر نے لاہور چیمبر آف کامرس میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کی۔ درآمدی اشیاء کی LCs کے مسائل بڑھنے پر غور کیا گیا۔ تاجر رہنماؤں نے درآمدی اشیاء پر غیر اعلانیہ پابندی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اعجاز تنویر کا کہنا تھا کہ چند روز سے کنٹینرز دوبارہ روکے جا رہے ہیں، اب LCs کلیئر نہیں کی جا رہی۔ ہر جو پورٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹینر لگنا شروع ہو گئے ہیں، چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ایک ان اناؤنسڈ جو پابندی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان اناؤنسڈ پابندی جو ہے اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے اور اس کی راشن بندی کر دی جائے۔ ان کو کہیں کہ جی ہمیں اس را مٹیریل کی اتنی چیزیں منگوائیں، اس پروڈکٹس کی اتنی منگوائیں۔ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان میں بنتی ہی نہیں ہے۔ اجلاس میں شیخ خالد، فیصل ارشد اور شیخ واجد سمیت پاکستان امپورٹرز ایسوسی ایشن کے دیگر رہنماؤں نے حکومت سے فوری طور پر غیر اعلانیہ پابندی کو ختم کرنے اور تجارتی سامان کی سپلائی چین کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔
شہر لاہور میں شدید گرمی کا راج، درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی موجودہ لہر 24 جون تک برقرار رہے گی۔ سورج اپنے رنگ دکھانے لگا، شہر کا موسم شدید گرم، شہریوں کے چہرے مرجھا گئے۔ کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، پارہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ، نمی کا تناسب 63% ریکارڈ۔ رواں ہفتے کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ رواں دنوں میں درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں 7ویں نمبر پر چلا گیا۔ شہر کا اوس ایئر کوالٹی انڈیکس 161 ریکارڈ کیا گیا۔ جوہر ٹاؤن میں 150، ڈی ایچ اے فیز 5 میں 152 AQI رہا۔ طبی ماہرین کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث شہری مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور سر کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں۔ جھلسا دینے والی گرمی، ہیٹ ویو، ہیٹ سٹروک اور سن برن سے پریشان شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ طبی ماہرین نے گرمی سے بچاؤ کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ شہر میں گرمی کی لہر بدستور جاری، ہیٹ ویو، ہیٹ سٹروک اور سن برن سے شہری پریشان۔ فلو، یرکان، ٹائیفائڈ، گیسٹرو اور ہیضے کی بیماریاں عام۔ شہریوں کی بڑی تعداد ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں میں پہنچ رہی ہے۔ جناح ہسپتال، میو ہسپتال، جنرل ہسپتال، سر گنگا رام اور سروسز سمیت دیگر ہسپتالوں میں مریضوں کا رش لگا رہا۔ گزشتہ ایک ہفتے میں میو ہاسپٹل میں گیسٹرو، ہیضہ، ہیٹ سٹروک، نزلہ، زکام کے 3800 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ جناح ہسپتال میں 3000 سے زائد، سروسز ہسپتال میں 2800، گنگا رام میں 2400 کے قریب مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر 2000 سے زائد مریض علاج معالجے کے لیے جنرل ہسپتال پہنچے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زاہد منیر نے بیماریوں میں اضافے کی وجہ شدید گرمی کو قرار دے دیا۔ شہر میں گرمی کی شدت جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہری جو سے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گندا پانی پینے کی وجہ سے وہ ہیپاٹائٹس اور کولرا جیسے مزید امراض کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں سے التماس یہ ہے کہ جو غیر معیاری مشروبات ہیں ان سے پرہیز کریں، اور گرمیوں کے موسم میں جب باہر نکلیں تو سر ڈھانپ کے رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ نمکیات، ملا پانی، ORS وغیرہ کا استعمال کریں۔ طبی ماہرین نے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے غیر معیاری مشروبات اور خوراک سے پرہیز کرنے اور پانی ابال کر پینے کا مشورہ دے دیا۔ شدید گرمی نے لیسکو انتظامیہ کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا۔ مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمرز جلنے اور دیگر تکنیکی خرابیوں سے بجلی گھنٹوں غائب، لوڈ شیڈنگ کا عذاب علیحدہ سے جھیلنا پڑ رہا ہے۔ گرمی بڑھتے ہی بجلی کی بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، شہری ہب سے نڈھال ہو گئے۔ اسلامیہ پاک، مزنگ، امین پاک، بادامی پاک، داتا نگر کے علاقوں میں ٹرانسفارمرز خراب ہو گئے۔ وارث روڈ، کہنا، ہمدانی پاک، کوچ لکھپت اور دیگر علاقوں میں بھی بجلی کئی گھنٹے بند رہی۔ مزنگ کے علاقے وارث روڈ کا ٹرانسفارمر گزشتہ شام 7 بجے سے خراب ہے، جبکہ تاحال ٹھیک نہیں ہو سکا ہے۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی شاہپور کانجرا مویشی منڈی کی رونقیں بڑھنے لگی ہیں۔ رات گئے شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ منڈی میں ATM، بجلی، پانی، میڈیکل کیمپ کی سہولت موجود ہے۔ اس وقت منڈی کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شاہپور کانجرا منڈی میں، اور عید قربان جو ہے وہ قریب آ چکی ہے، اور شہریوں کا رش جو ہے اس وقت رات کے اس پیر بھی منڈی میں عروج پر ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں بیپاریوں کی اور کیٹل فارمرز کی، تو ان کی بھی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے کیونکہ عید قربان قریب ہے کہ جو مویشی منڈی ہے، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہاں پر جانور ہی جانور ہیں، یہاں پر جو ہے وہ گاہک ہی گاہک ہیں، اور یہاں پر قدم رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایک فیملی موجود ہے جو کہ اس رات کے اس پیر منڈی میں اپنے قربانی کا جانور لینے آئی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، پہلے جو جن کی عید ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کی عید ہوتی ہے تو چھوٹے بچے سے ہی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جانور لے لیا ہے؟ ابھی ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوں میں، تو ابھی ہم لیں گے، جانور بہت پیارے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، میرے ساتھ اسی فیملی کے ایک اور ممبر موجود ہے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ منڈی کتنی دیر پھر لی ہے اور کیا ریٹ ملا ہے آپ کو؟ ہمیں کم سے کم جی 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور ریٹ بہت زیادہ ہے، کچھ 4، 3.5، 4، 2.5، 3 لاکھ روپے، اس سے نیچے کوئی جانور مل ہی نہیں رہا۔ تو 3 گھنٹے سے خراب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ لینے آیا، لے کے ہی جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جانور ریٹ کے حساب سے مناسب ہیں یا پھر ریٹ کے حساب سے مہنگے ہیں؟ ریٹ کے حساب سے مہنگے ہیں، جو ویٹ ہے، جو باقی چیزیں ہیں اس کو دیکھ کے قیمت بہت زیادہ مانگ رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کا فرق ہے کم سے کم۔
ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ رات کے اس پہر بھی آئے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ منڈی کے ریٹ تو جو ہیں وہ ضرور خاصے مہنگے ہیں، لیکن کیونکہ عید قرباں ہیں اور رب کی راہ میں قربانی دینی ہے، اس لیے اب منڈی آ تو گئے ہیں تو اب پھر جانور جو ہے وہ لے کر ہی جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر میں منڈی کی صورتحال بات کروں تو شاہپور کانجرا منڈی کے جو انتظامات ہیں وہ خاصے اچھے رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر باقاعدہ میڈیکل کیمپ، اس کے علاوہ واش رومز اور اس کے علاوہ جو بیپاری ہیں ان کی مدد کے لیے جو ہے پانی کا وافر نظام یہاں پر رکھا گیا ہے، اور گندگی صاف کرنے کے لیے بھی انتظامیہ ہر روز جو ہے وہ ہیوی مشینری یوز کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمزہ خورشید۔ ایک سے بڑھ کر ایک شاندار جانور نے مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالا کر دیں۔ لکھو ڈیر مویشی منڈی میں راجو، لاہوری بادشاہ، جگنو شیرا اور ناصر چنیوٹی نے خوب دھوم مچا رکھی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بڑی عید اور بڑے خوبصورت قربانی کے جانور، مویشی منڈیوں میں رونقیں ہی رونقیں۔ لکھو ڈیر مویشی منڈی لاہور میں راجو، لاہوری بادشاہ، جگنو شیرا اور ناصر چنیوٹی مرکز نگاہ۔ بھوری رنگت کے راجو کی قیمت 10 لاکھ، سفید اور کالے رنگ کے لاہوری بادشاہ اور جگنو کی قیمت 25 لاکھ روپے ہے۔ شیرا اور ناصر چنیوٹی کی قیمت 3,80,000 روپے ہے۔ جانوروں کے مالکوں کا کہنا ہے کہ بہت ناز نخروں سے پالا ہے، انہیں جو پیار سے لے کر جائے گا اسے دے دیں گے۔ دودھ بھی پلایا، کاجو بادام ہر چیز کھلائی ہے، ان کو دیسی گھی پلایا گیا، ان کو تیل کھلایا گیا اور ان کی بہت خدمت کی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کی مالیت اتنی رکھی گئی ہے۔ اس کی ڈیمانڈ ہے جی 10 لاکھ روپیہ۔ یہ سنب ہے جی دودھ نال، گھیو نال، باداماں دیا گریاں انہوں نے پائیاں نے، سیباں دا مربا انہوں کھوایا جی 3 سالاں چ سنب ہے انہوں۔ دودھ بھی پلائی دا ہے انہوں نے، گھیو بھی کھوائی دا ہے، دانا دونا چنیاں دا کرا، بڑی خوراکاں دتیاں نے سر، بڑیاں محنتاں جانور تیار کیتے ہیں قربانی واسطے۔ دوسری جانب لکھو ڈیر مویشی منڈی میں بیوپاریوں کی ناکافی سہولیات کی شکایات عام ہیں۔ کہتے ہیں پانی، بجلی، واش روم اور میڈیکل سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک اور چھٹی کا اضافہ، وفاقی حکومت نے 28 جون کی بھی چھٹی دے دی۔ 28 جون سے 1 جولائی تک کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین عید الاضحیٰ کی مجموعی طور پر 5 چھٹیاں منائیں گے۔ ہفتے میں 6 دن کھلے رہنے والے دفاتر میں 28 جون سے 1 جولائی تک چھٹی ہوگی۔ ہفتے میں 5 دن کھلے رہنے والے دفاتر میں 3 روزہ تعطیل کا اعلان ہوا ہے۔ اس سے قبل حکومت نے عید الاضحیٰ کی 3 تعطیلات کا اعلان کیا تھا۔ کابینہ ڈویژن نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ واسا کی املاک چوری کرنے اور نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ غیر قانونی واٹر کنیکشن ہولڈر کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ جوبلی ٹاؤن میں گٹروں کے ڈھکن چوری کرنے والا گروہ پکڑ لیا گیا ہے۔ واسا کے شعبہ ریونیو کی جانب سے شہر بھر میں غیر قانونی واٹر کنیکشن ہولڈر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ گلیوں میں واٹر کنیکشنز اور ڈیفالٹرز کی چیکنگ۔ شہر لاہور میں پہلی بار غیر قانونی واٹر کنیکشن ہولڈرز کے خلاف FIR درج کروا دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ فیلڈ انسپیکٹر کی مدعیت میں گمٹی بازار رنگ محل میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ دوسری جانب شہر لاہور میں گٹروں کے ڈھکن چوری کرنے والا گروہ پھر متحرک ہو گیا۔ LTA ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم میں چوروں نے متعدد گٹروں کے ڈھکن چوری کر لیے۔ رکشے پر سوار 2 افراد مرکزی شاہراہ پر گٹروں کے ڈھکن چوری کر کے لے گئے۔ واسا کے جوبلی ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ نے جوہر ٹاؤن میں مین ہول کے ڈھکن چوری کرنے والا گروہ دھر لیا۔ گروہ کے کارندے گٹر کے ڈھکن چوری کر کے گدھا گاڑی پر ڈال کر رفو چکر ہو جاتے تھے۔ واسا جوبلی ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ نے ڈھکن چوری کرنے والوں کے خلاف چوکی نواب ٹاؤن میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کا LTA 1 ونڈو سیل کا اچانک دورہ، سائلین کے مسائل سنے۔ محسن نقوی نے جوہر ٹاؤن میں LTA آفس کا دورہ کیا، 1 ونڈو سیل میں شہریوں کی سہولت کے سسٹم کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے LTA 1 ونڈو سیل پر سروسز کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی، جبکہ درخواستوں کو ٹائم فریم کے اندر نمٹانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ سائلین نے بتایا کہ 1 ونڈو سیل بھی سائلین دفاتر کے چکر لگواتے ہیں، جس پر نگران وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کمشنر لاہور اور DG LTA کو ہدایت کی کہ مزید بہتر انداز سے درخواست گزاروں کے مسائل حل کیے جائیں۔ اکتوبر 2023 تک کے بجٹ میں لاہور کے ترقیاتی کاموں کی ترجیحات سامنے آ گئی ہیں۔ سمن آباد انڈر پاس کو مکمل کیا جائے گا، سمن آباد کرکٹ اسٹیڈیم کو نظر انداز کر دیا گیا، شاہدرہ پروجیکٹ کا باقی کام اگلی حکومت میں پورا کیا جائے گا۔ زین العابدین رپورٹ کر رہے ہیں۔
अक्टूबर 2023 तक पेश किए गए बजट में लाहौर के तरक्याती कामों की तरजीहात सामने आ गईं। समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए अक्टूबर तक तमाम फंड्स जारी करने की मंजूरी दी गई। 2 अरब 3 करोड़ 36 लाख 70 हज़ार रुपये का तखमीना लगाया गया। अंडरपास की तामीर के लिए बाकी मानदा 38 करोड़ 36 लाख 70 हज़ार रुपये मुख्तस कर दिए गए। निगरान पंजाब हुकूमत के बजट में समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम नजरअंदाज। शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट के लिए भी पंजाब हुकूमत का तमाम फंड जारी न करने का फैसला। प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब 90 करोड़ 94 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। शादरा प्रोजेक्ट के लिए अब तक 5 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने अक्टूबर तक शादरा मनसूबे के लिए 1 अरब 87 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। बाकी मानदा 2 अरब 3 करोड़ रुपए अक्टूबर के बाद आने वाली हुकूमत जारी करेगी। शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर 45% जबकि समनाबाद अंडरपास पर 80% तमीराती काम मुकम्मल हो चुका है। पंजाब काबीना ने 5 एकड़ अराजी के मालिकान पर ज़राई इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। स्टैम्प एक्ट 1899 के फर्स्ट शेड्यूल में तरामीम। स्टैम्प ड्यूटी की शरह 1% बरकरार रखने की मंजूरी दे दी गई है। 1500 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में 1% कमी कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का 18वां इजलास हुआ। 5 एकड़ अराजी के मालिकान पर ज़राई इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। स्टैम्प एक्ट 1899 के फर्स्ट शेड्यूल में तरामीम। स्टैम्प ड्यूटी की शरह 1% बरकरार रखने की मंजूरी दी गई। पंजाब में IT के कारोबार, तालीम, ट्रेनिंग पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज खत्म कर दी गई। पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ अमूर की मंजूरी दी गई। 1500 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में 1% कमी की इजाजत दी गई। इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों के बराबर कर दी गई। महकमा ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी में कमी के लिए नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन मॉडल की मंजूरी। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन पर कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत दी जा सकेगी। स्पेशल अफराद के हुकूक के लिए कौंसल के क़याम की भी मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने महकमा मादनियात की जानिब से रवा माली साल 12 अरब रुपए के टैक्स वसूली के हदफ के मुकाबले में तकरीबन 14 अरब रुपए का टैक्स जमा करने की कारकर्दगी की तारीफ की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए महकमों को कलील और तवील मुद्दती इक़दामात पर मुश्तमिल तजावीज़ तैयार करने का हुक्म दे दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए अफसरान अपने फ़राइज़ खलूस से नीयत से सरअंजाम दें। नाकिस कारकर्दगी और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी कमिश्नर्स को DHQ हस्पतालों की हालत बेहतर बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। हस्पतालों में सफाई के इंतज़ामात बेहतर बनाने और तमाम एयर कंडीशनर्स फ़ाल करने के लिए 3 रोज़ की डेडलाइन मुकर्रर की गई। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि काबज़ीन से सरकारी अराज़ी वागुज़ार कराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाए। फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से काम के तरीक़ाकार में जिद्दत आई है। शहर में 725 तामीरात गैर कानूनी करार। नक्शे की मंजूरी के बगैर तामीरात करवा दी गई। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया है। वाहका जोन 317 गैर कानूनी तामीरात के साथ सर फहरिस्त है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। शहर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार। 725 तामीरात गैर कानूनी करार। बगैर नक्शा मंजूरी तामीरात करवा दी गयी। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का खसारा। 7,739 रिहायशी और 1,218 कमर्शियल तामीरात के नक्शे जमा हुए। मजमूई तौर पर 8,957 में से 7,197 नक्शे मंजूर किए गए। 9 जोन के प्लानिंग अफसरान गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम है। वाहगा जोन 317 गैर कानूनी तामीरात के साथ सरे फहरिस्त। दातागंज बख्श जोन में 49 गैर कानूनी इमारतें मौजूद। इलामा इकबाल जोन में 20, अजीज भट्टी जोन 48 और गुलबर्ग जोन में 39 इमारतें गैर कानूनी करार। निश्तर जोन में 41, रावी जोन 46, समनाबाद जोन 130 और शालामार जोन में 27 गैर कानूनी इमारतें हैं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 208 इमारतें गैर कानूनी तौर पर तामीर की गयी। 1619 तामीरात पर एतराज लगाया गया। 141 जेर इल्तवा हैं। 316 तामीरात पर शोकाज नोटिस जारी किए गए। 92 गैर कानूनी तामीरात करवाने वाले मालिकान के खिलाफ FIRs दर्ज की गयी। 52 गैर कानूनी इमारतें सरबे मोहर और 57 तामीरात मस्मार की गयी। MO प्लानिंग निदा नैयर जफर का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمات میں ڈسچارج کرنے کے خلاف حکومتی اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے پرویز الہی کی حفاظتی ضمانت کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمات میں ڈسچارج کرنے کے خلاف اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے پنجاب حکومت کی اپیل پر سماعت کی۔ اپیل میں نشاندہی کی گئی کہ پرویز الہی کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ عدالت نے حقائق کے برعکس فیصلے دیے۔ پرویز الہی نے بڑے پیمانے پر کرپشن کی تمام ثبوت موجود ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا مقدمات خارج کرنے کا اقدام غیر آئینی قرار دیا جائے۔ عدالت نے نوٹسز کی تعمیل نہ ہونے پر پرویز الہی کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت پر بھی سماعت ہوئی۔ جسٹس امجد رفیق نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حفاظتی ضمانت کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کی درخواست پر بھی سماعت کی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب، ڈی جی FIA اور ڈی جی اینٹی کرپشن سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے تو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، لہٰذا پرویز الہی کے خلاف مقدمات کی تفصیل طلب کی جائیں۔ عدالت نے مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت 26 جون تک ملتوی کر دی۔ بینکنگ کوچ نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں مونس الہی کی اہلیہ، بھائی اور بھابھی سمیت 4 ملزموں کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی ہے۔ بینکنگ کوچ کے جج اسلم گوندل نے پرویز الہی فیملی کے ارکان کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی، بھائی راسخ الہی اور بھابھی زارا الہی کے علاوہ زیغم کی ضمانت کی توثیق کر دی۔ عدالت نے چاروں کو 10-10 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ FIA نے منی لانڈرنگ کے الزام میں پرویز الہی کے خاندان کے افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس احتساب عدالت نے شامل تفتیش ہونے والے ملزموں کو طلب کرنے کی کارروائی نیب رپورٹ کی بنیاد پر مؤخر کر دی۔ احتساب عدالت کے جج قمرالزمان نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں سماعت کی۔ نیب نے سپلیمنٹری رپورٹ میں بتایا کہ سلیمان شہباز، ہارون یوسف اور طاہر نقوی کے خلاف شواہد نہیں ملے۔ عدالت نے نیب رپورٹ پر بعد میں شامل تفتیش ہونے والوں کی طلبی مؤخر کر دی۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو ایک سماعت کے لیے پیشی سے استثناء دے دیا اور ان کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ درخواست میں بتایا گیا کہ حمزہ شہباز کی کمر میں تکلیف ہے، انہیں ایک سماعت کے لیے پیشی سے استثناء دیا جائے۔ ریفرنس پر مزید کارروائی 5 جولائی کو ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ مختلف ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے نوجوانوں کو تربیت دے کر بہتر روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی ترجمان پاکستان مسلم لیگ شیخ قاسم مہدی نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین نے شیخ قاسم مہدی کو میڈیا پلیٹ فارمز پر پارٹی ایجنڈے کو اجاگر کرنے پر زور دیا ہے۔ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی ملاقات مثبت رہی۔ مسلم لیگ کاف پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری شافع حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ چودھری پرویز الہی واپس آنا چاہتے ہیں لیکن اسپین میں بیٹھا شخص ابھی انہیں مان رہا ہے۔ مونس الہی 1 سال پہلے ہی کہہ چکے ہیں سیاست اپنی اپنی، ہم ایک خاندان میں، جبکہ سیاسی طور پر فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ پارٹی ہے اور جو ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پراپر وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، جن کا آن گراؤنڈ جو ہے ووٹ بینک ہے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد جو ہے ہمیں بھی آئیں گے۔ جیسے یہ بتائیے کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے درمیان جو جیل میں ملاقات ہوئی، کیوں برف نہیں پگھل رہی، کون رکاوٹ ہے اس کے اندر؟ اس میں ملاقات جو ہے اوور آل تو بڑی اچھی رہی ہے ملاقات۔ باقی جو ہے جس طرح مولوی صاحب نے تو سال پہلے کیا کیا تھا کہ سیاست اپنی چوہدری صاحب کیا لاہور والے مان گئے ہیں، اسپین والے نہیں مان رہے؟ لاہور والے چوہدری صاحب مان گئے ہیں، اسپین والے نہیں مان رہے، کیا کہیں گے اس میں؟ لگ تو ایسے رہا ہے، اسپین والے بھائی ڈٹے ہوئے ہیں ابھی۔ اچھا آپ نے پرویز صاحب کو دعوت، لیکن وہاں پہ تو وہ کافی پی رہے ہیں، یہاں پہ ان کے والد صاحب جیل میں کہتے ہیں مجھے کپڑے بھی نہیں تبدیل کرنے دیے جاتے ہیں، تو یہ کھلا تضاد نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا دعوت دی ہے باقاعدہ چودھری پرویز الہی کو کہ واپس آ جائے پارٹی سے؟
जी बिल्कुल। और वो मानेंगे? नहीं, वो यही है कि एज अ ख़ानदान जो है वो इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। एज अ खानदान इकट्ठे इस पे चलेंगे, रजामंद पार्टी हो गए? अलग अलग। तो जैसे ये खानदान इकट्ठे, क्या खानदान में कोई इख्तलाफात मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि इकट्ठे चलेंगे, आपने इस हवाले से क्या? तो आप सबको पता ही है क्या होता है तो सर सवाल सिर्फ ये है कि वो पार्टी में आ रहे हैं मुस्लिम लीग में या नहीं? और उन्होंने तो इरादा कर लिया उन्होंने कि जो है उन्होंने ये सोचा कि जो उन्होंने फिलहाल जो है पीटी के साथ चल रहा और शजाद साहब को उन्होंने क्या किया? खबर असल में चल सब बात ही है। आपने पहले कहा कि वो रजामंद हैं काफ लीग में वापस आने के लिए, मुहन्नस इलाही नहीं मान रहे, तो थोड़ा सा क्लियर कर दें। कोई बात नहीं, रुकावट जो है बुनियादी क्लियर नहीं है कि मैं उस मीटिंग में तो था नहीं मौजूद, मगर जैसे वो कहा है कि सियासी खानदानों को इकट्ठे चलना चाहिए, मगर अगर कोई सियासी फैसले अपने कर चुके हुए हैं उसमें तो फिर कुछ नहीं कह सकता। मजीद कोई बड़ी शख्सियत है जो आपकी काफ लीग ज्वाइन करना चाह रही हो? कोई बात आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ईद के बाद जो है अच्छी और भी मजीद खबरें आएंगी। पंजाब से आएंगी या पूरे पाकिस्तान से आएंगी? KPK से काफ़ी लोग हमें अनकरीब ज्वाइन कर रहे हैं जो वहाँ के सबका MPs रहे हैं KPK में, और पंजाब में भी जो है इंशाल्लाह विनिंग कैंडिडेट जो है वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे।